بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کسی چیز کے کھونے کو ہم غم کا نام دیتے ہیں اور پانے کو خوشی کا نام دیتے ہیں۔ جواب: آپ کی ساری خوشی گیٹنگ یعنی حاصل کرنے کا نام ہے، اور آپ کی کوئی چیز ضائع ہو گئی تو یہ آپ کا غم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا غم کوئی نہیں ہے۔ آپ تو غم سے آشنا ہی نہیں۔ آپ کا غم کوئی چیز کھو دینے سے ہے، آپ کا غم ذاتی حوالے سے ہے، اور آپ کی خوشی بھی ذاتی حوالے سے ہے۔ اس سے باہر آپ کی زندگی ہے ہی نہیں۔ سوال: اگر بندہ ان چیزوں سے مبرا ہو جائے تو پھر تو وہ انسان بن جاتا ہے، یا پھر صحیح انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب: وہ شخص انسان تو بن گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو انسان نہیں بننے دینا۔ تو آپ انسان بنو، غلط باتوں کو چھوڑ دو۔ آپ یہ دیکھیں کہ پین پر، درد پر شور مچانے سے پین یعنی درد دور نہیں ہوتا۔ اگر درد آ گیا ہے تو آپ اس کی دوائی کر لیں، دیٹس آل۔ بس آپ شور نہ کریں۔ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اختلاف ہے تو اسے ختم کرا دو۔ جب اختلاف رائے ہے تو پھر کیا جھگڑا ہے، اور اس میں ڈسٹربنس کیوں ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگ وعدہ کریں کہ جھگڑے کی بات کو دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جس بات پر آپ غم کر چکے ہیں اس بات پر اب دوبارہ غم نہیں کرنا، اور جس نقصان پر آپ رو چکے ہیں اب دوبارہ نہیں رونا۔ تو ہو چکنے والے واقعات کو آپ اینڈ ہی کر دو، ختم کر دو۔ اب پرابلم کیا ہے؟ آپ کا پرابلم ہے رپیٹ کرنا، یعنی کل بات کی تھی آج پھر وہی بات کر رہے ہیں، اور جو بات آج ہو چکی ہے آپ اسے پھر بھی کریں گے۔ لہٰذا آپ دہرانا چھوڑ دو، رپیٹ کرنا چھوڑ دو۔ آپ لوگ کم از کم یہ تو کریں کہ حاصل اور محرومی سے نکل جائیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی تو سمجھو اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ بلکہ اس شخص کے پاس ایمان رہ نہیں سکتا جس نے پیسے کے ساتھ ایمان کو مشروط کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ غریب ایمان سے باہر ہیں، حالانکہ غریبوں کے ہاں ہی تو زیادہ ایمان ہے۔ پیغمبری، رسالت اور بہت ساری چیزیں غریبوں کے پاس رہی ہیں، تو آپ کے ایمان یا عزت کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی انسان محبت کرنے والا ہو تو پھر محبوب کی محبت ہی زندگی کا مقصد ہے۔ محبوب کہتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے کہا تھا اور میں نے یہ قبول کر لیا۔ اگر محبوب کہے کہ کان میں بالیاں ڈالو تو وہ کان چھدوا آئے گا۔ تو جو محبوب نے کہا ہے اس کی طرف سے ہر بات پھر قبول ہی قبول ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذات محبوب ہو جائے تو پھر آپ کے لیے زندگی میں پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ پرابلم ختم نہیں ہونے دیتے۔ افسوس ہے کہ آپ پرابلم ختم نہیں ہونے دیتے۔ آپ بے شک کما لو، خرچ کر لو یا جمع کر لو، لیکن بحث نہ کرو، زیادہ دقت میں نہ پڑو، اپنی نگاہ صاف رکھو۔ یہ کاز ایفیکٹ کی دنیا ہے، وجہ اور نتیجے کی دنیا ہے۔ آپ اپنا دل صاف رکھو، اپنا دل خراب نہ کرو۔ انسان بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ بہت آسان بات ہے۔ بس آپ راضی رہنا سیکھو تو یہ بڑی آسان بات ہے۔
زندگی صرف حاصل اور محرومی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کسی کی چشم عنایت کا نام بھی ہے۔ تو زندگی آپ کی ہے اور نگاہ کسی اور کی ہے۔ چشم عنایت والا کوئی محبوب ہو سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے اگر دوست ناراض ہو گیا تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کی زندگی دوست کی رضا کا نام ہے۔ جس آدمی کی زندگی دوست کی رضا کے نام ہو جائے، اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ تو کسی کی رضا کو اپنی زندگی کی تکمیل ماننے والے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں۔ گفتگو والیوم 8 صفحہ نمبر 127، 128، 129۔ ایک جگہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادر سب کچھ جانتا ہے، آپ کے سفر کو جانتا ہے، آپ کے مقصد کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کو تقدیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تقدیر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ نیکی بدی کا تصور خود بنا لیتے ہیں، حالانکہ نیکی بدی کا تصور اللہ نے خود بنایا ہوا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، مگر بری بات وہ ہے جس کو وہ برا کہے، اچھی وہ ہے جس کو وہ اچھا کہے، گناہ وہ جس کو وہ گناہ کہے، خامی وہ جس کو وہ خامی کہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے اور اگر اپنے صاحب کو پسند ہی نہیں تو پھر کیا خوبصورت ہے، بات تو کوئی نہ بنی۔ ہم دعا کے ساتھ یہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو دین اور دنیا کا حقیقی شعور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔